مروت صاحب، کل کے جلسے کا سب کو انتظار تھا، میڈیا کو بھی، پبلک کو بھی، مخالفین کو بھی، حمایت یافتہ لوگوں کو بھی۔ جلسہ کامیاب ہوا ناکام ہوا وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن کل کے بعد اب تک آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی عوامی حمایت کو برقرار رکھ پائے گی یا رکھ سکی ہے؟ بہت شکریہ۔ کل پشاور کا پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں تھا، بلکہ یہ علی امین خان کا پاور شو تھا۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بغض اور عناد اور سیاسی رقابت کی وجہ سے کوشش بہت ساری قوتوں کی طرف سے یہ کی گئی کہ جلسہ اس لیول پہ کامیاب نہ ہو جہاں ان کو خان کی شاباشی مل جائے، اور یوں جو جتنی کوشش علی امین کر سکتا تھا وہ اپنی کوشش کے بل بوتے پہ جتنے لوگ اکٹھے کر سکتا تھا انہوں نے کیے، لیکن یہ بھی پارٹی کی اندرونی شاخسانہ ہے خلفشار کا شکار ہوا، جس کی وجہ سے یہ جلسہ جو ہے وہ بدقسمتی سے توقع کے مطابق بیڑ یا مجھ میں کوئی اکٹھا نہیں کر سکتا۔ مطلب فلاپ نہیں ہم کہہ سکتے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کامیاب تھا؟ نہیں، میں دیکھیں ہوم گراؤنڈ پہ تھا، کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ اگر صرف پشاور کے لوگ نکل جاتے تو بہت بڑا جلسہ ہوتا۔ یہاں تو 5 لاکھ کم از کم کے دعوے کیے گئے تھے، لیکن میں نے برسو گور صاحب کی ٹویٹ میں جو انہوں نے ویڈیو لگائی ہے اس میں تو کرسیاں کافی خالی ہے، اور میرا خیال ہے ماضی کے جو جلسے تھے، حتیٰ کہ علی امین خان 26 نومبر کو یا 24 نومبر کو جتنے لوگ لایا تھا وہ بھی اس سے بدرجہ زیادہ تھے جو پشاور کا جلسہ ہوا۔ کیا وجہ ہے اس کی مروت صاحب کہ ہوم گراؤنڈ پر بھی لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا؟ میرا خیال ہے آہستہ آہستہ 2-3 وجوہات کی وجہ سے عوام مایوس ہو رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کا ورکر بالخصوص۔ ماضی کی جو احتجاج ہوئے، ناکام ہوئے، ان ناکامیوں کے حوالے سے کوئی ریمیڈیل میجر نہیں لیے گئے، کوئی ذمہ داریوں کا تعین نہیں کیا گیا۔ خصوصاً پارٹی میں جو اندرونی اختلافات ہیں، گروپ بندیاں ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کی جو سازشیں ہیں، یہ معاملہ جو ہے بالکل پارٹی کو جڑوں سے کاٹ رہا ہے، اور خان صاحب نے جو ہے اس مسئلے پہ کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بہت عرصہ قبل ایک کمیٹی بنا دیتے 3-4 افراد پہ مشتمل، اور ان کا ٹاسک یہ ہوتا کہ تمام کو بٹھا کے ان اختلافات کو صحیح معنوں میں ختم کریں۔ لیکن کمیٹی جب بنتی ہے تو اس کے اندر بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، باقی باہر کے لوگوں کے اختلافات وہ نہیں، ایسے لوگ ہیں نا پارٹی میں جو انتہائی غیر متنازع ہیں، اور وہ اگر خلوص سے چاہتے، اصل میں اب یہ جو جلسہ ہے یا 5 اگست کا جو تھا یا 14 اگست کا، اب خان کو مطلب ہے کہ رپورٹ جو جائے گی وہ رپورٹ یہ جائے گی کہ پورا پاکستان نکل آیا تھا، تو لہٰذا ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کو سچ سے دور رکھا جا رہا ہے۔ ہمیشہ سچ سے دور رکھا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے جو 3 وجوہات ہیں۔ دوسری وجہ اس میں یہ ہے کہ خان سے ایسے فیصلے کروائے گئے غلط، کہ جن فیصلوں کی وجہ سے پارٹی جو ہیں وہ تنزل کا شکار ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج سے 1 سال قبل پارٹی جو ہیں بڑی مجتمع تھی، بڑی قوت رکھتی تھی، خصوصاً احتجاجی سیاست کے حوالے سے۔ بالکل درست، بالکل۔ آپ اگر آج آپ کہیں تو احتجاجی سیاست کا اس جلسے میں کوئی اعلان ہی نہیں ہوا کہ کوئی جلسوں کا تسلسل ہوگا، کوئی مارچ ہوگا، کوئی دھرنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پارٹی اس مقام پہ پہنچ چکی ہے جہاں اب احتجاج کی بات یہ کر ہی نہیں سکتی ہے، وہ کیپیبلٹی لاس ہو چکی ہے۔ تیسری بات یہ ہے جو سب سے زیادہ جس چیز نے نقصان دیا پی ٹی آئی کو، وہ پی ٹی آئی سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں۔ اچھا، میں یہاں پہ آپ کو روکوں گی، سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی، لیکن مروت صاحب پارٹی کے اندر جو اختلاف ہے وہ اندر تک ہے، چاہے اس کو باہر پبلک میں بھی لے کر آتے ہیں، لیکن یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی اپنے ہوم گراؤنڈ پہ ایک بہت بڑا پار شو کرے، اور لوگ جب سامنے آئیں تو لوگ شخصیات کو دیکھ کے بوتلیں پھینکے، نعرے لگائیں اور مغلظات بکے۔ میں تو یہی کہوں گی یہ ماحول کبھی پہلے نہیں ہمیں دیکھنے کو ملا، ایون پشاور کی بات کر لیں۔ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے پاکستان تحریک انصاف کی جتنی لیڈرشپ ہے ان تمام کو ماں سوائے علیمہ خانم کے سب کو غدار ڈکلیئر کیا ہوا ہے،
اور وہ بیچارے سانس بھی اگر لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو اس پہ بھی معترض ہوتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب نے صرف اتنا ایک پروگرام میں کہا کہ ٹویٹس کے حوالے سے تھوڑی احتیاط برتنی چاہیے، جس پہ جو ماں بہن کی گالیاں ان کو پڑی، جو ان کی ٹرولنگ ہوئی، علی امین خان کے خلاف جو ہے یہ میڈیا 1.25 سال سے لگا ہوا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ اپنی قیادت کو اس طریقے سے بے توقیر کریں گے، اور یہ جو کل جو جوتوں کی بات ہیں یا نعرے ہیں یا گالم گلوچ ہیں، بیسیکلی آرگنائزڈ اٹیمپٹ تھی، اور اس کی تانے بانے یقیناً ان سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی ملتے ہوں گے اور ملتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی ملتے ہیں جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی ٹرولنگ کر رہے ہیں۔ اگر پارٹی میں ورکر اس مقام تک آ جائے کہ اپنی قیادت کو ایک ایسے جلسے میں جو پوری قوم دیکھ رہی ہے گالیاں نکالے یا جوتے دکھائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پارٹی کی عزت یا لیڈرشپ کی عزت کا لحاظ کم، اور وہ ایجنڈا زیادہ اہم ہے جس کے تحت اس نے ان لوگوں کو پیغام دینا ہے جنہوں نے ان کو بھیجا تھا کہ جی ہم نے آپ کے حسب توقع بے توقیری کر دی۔ اگر میں ریفریز کر لوں مروت صاحب، تو یہ بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ورکر ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی ہو چکی ہیں، اور یا اس موجودہ لیڈرشپ پر عدم اعتماد ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی یہ بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکے۔ دیکھیں، لیڈرشپ جو ہیں وہ تو بے بس ہے، بے بس اس طرح ہے کہ لیڈرشپ کے پاس قوت فیصلہ ہے ہی نہیں، اختیار فیصلہ ہے ہی نہیں، سارے فیصلے اڈیالہ سے ہوتے ہیں۔ اب ورکر اگر یعنی وقت کے گزرنے کے ساتھ مایوسی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ وہ غلط فیصلے ہیں جن کی بنیاد پہ پارٹی عدالتوں میں، سیاست میں، انتظامی امور میں کسی بھی فیصلے کے نتیجے میں ناکامی سے دوچار ہوئی ہیں۔ کوئی ایک فیصلہ کوئی کورٹ نہیں کر سکتا ہے جس کے نتیجے میں پارٹی کو کوئی کامیابی ملی ہو، تو لہذا ناکامی تو پھر لازماً دوسری طرف جو ہے حکومت اور حکمران اپنی پوزیشن مضبوط کر رہے ہیں۔ 26ویں ترمیم کے بعد جو ہیں عدالتی دروازے بھی تقریباً بند ہو چکے ہیں، پھر یہ سعودیہ کے ساتھ پیکٹ ہوا، امریکہ کا دورہ ہوا، تو خارجہ سطح پہ جو ان کو کامیابیاں ملی ہیں، ان کی مضبوطی پی ٹی آئی کی کمزوری جو ہے اس سے تعبیر ہوگی۔ آپ نے کہا ڈیالہ سے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے جو اپنی تقریر کی، مروت صاحب، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا مسئلہ حل کریں، لیکن عمران خان صاحب کی سوچ یہ ہے کہ ان کا مسئلہ عدالتوں سے حل ہوگا۔ تو یہ فیصلہ بھی ڈیالہ سے ہے یا اپنی مرضی سے اس قسم کی اناؤنسمنٹ یا اس قسم کا متن جو ہے وہ شیئر کیا گیا؟ میرا خیال ہے کہ سب کو علم ہے کہ جو علی امین خان کہہ رہا ہے وہ درست کہہ رہا ہے، حل یہاں سے ہوگا تو تبھی عدالتوں سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، علی امین خان نے جو ہے نا، لیکن یہ ہے کہ آپ ذرا اب یہ دیکھیں نا، پہلے تقاریر میں یہ ہوتا تھا کہ ہم اسلحہ لے کر جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اب بات اپیلوں پہ آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے پاس آئندہ جو ہے کوئی ایسا لائحہ عمل نہیں ہے جہاں یہ احتجاج کی سیاست یا ٹکراؤ کی سیاست کا ارادہ رکھتی ہو۔ ویسے بھی عام پاکستانی اور بالخصوص جو پی ٹی آئی کا ورکر تھا، ان کو توقعات تھی کہ شاید اس جلسے میں احتجاجی تحریک کا اعلان کیا جائے گا اور اس کا خاکہ جو ہے پیش کیا جائے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے بھی کافی مایوسی ہوئی ہے۔